جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بحمداللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے ایک مہمان نوازی کا ایک بندوبست فرمایا عید کی صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے یہ بہت کم ہے۔ جیسا کہ استاد محترم حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ جس شخص کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور اس کو نصیب ہو گیا اور اللہ کریم نے پائے تکمیل تک اس کو پہنچایا، اور یہاں تک کہ اس کو آخری کی 5 تاقراتیں بھی ملی، ساتھ ساتھ میں پھر اللہ کی طرف سے اللہ میزبان بنے اور مسلمان اس کو اللہ کریم نے مہمان بنایا، تو کہا کہ اس سے بڑا خوش نصیب شخص کوئی بھی نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ٹھیک ہے اس کے عمل اتنا اچھا نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم دوسرے جو مسلمان عمل کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی برکات سے، ان کے نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کریم اس کو بھی اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اللہ کریم اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی لوگ زیادہ مقدار کے اندر اچھے اعمال کرنے والے ہوں اور کم اعمال کرنے والے بہت کم ہو، تو کم لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو بھی اسی تختی کے اندر اسی اعمال کے جو ذخیرہ ہے اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ خلاق عالم نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا، اور اپنے پائے تکمیل تک جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں، ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اسی طریقے سے جس قدر اللہ نے توفیق عطا فرمائی کچھ نہ کچھ اعمال بھی کیے، نفلی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمائی، جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی یہی قول اور فرمان تھا کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ اللہ کریم کی توفیق ہی تھی، اس کے علاوہ کچھ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کو ہمیں موقع ملا، اور اللہ کریم کے ہاں توفیق سے ہم نے کچھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ آج کے اس موضوع سے ہم آپ کے سامنے بات کرنے لگے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر کسی نہ کسی بنا پر، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، تو ان کے لیے ہے کہ فوراً روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، کہ گنے چنے چند ایام ہوتے ہیں، فمن کان منکم مریضا، جو بھی ان دنوں کے اندر کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کا روزے رکھے دوسرے دنوں کے اندر، یعنی قضا کر لے، رمضان کے روزے 5 چھوٹ گئے ہوں، 4 چھوٹ گئے ہوں، 10 چھوٹ گئے ہوں، کسی بنا پر 2 چھوٹ گئے ہوں، یا 1 روزہ چھوٹ گیا ہو، تو فوراً جیسے شوال داخل ہو جائے، رمضان المبارک کے بعد عید کا دن جب آ جائے، اس کے بعد دوسرے دن سے اپنا روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ خاص طور پر ہماری مستورات گھروں کے اندر، ان کے ہاں بیماری ہوتی ہے، مینسس کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، کہ رمضان المبارک کے اندر سے چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر روزے کے گزر جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری مستورات اپنے گھروں کے اندر 5 ہو روزے، 6 ہوں، 7 ہو، 9 ہو، 10 تک ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر روزے رکھ لیں، زیادہ تاخیر نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ کہ شوال کے اندر آدمی کے لیے روزہ رکھنا، عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بنسبت اور مہینوں کے بہت آسان ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، تو ان کے لیے روزے رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، آہستہ آہستہ رکھ لیں۔ کوئی ایسا دن ہو کہ چھٹی والا دن ہو جیسے مردوں کے لیے، اسی طرح مستورات کے لیے کوئی ایسا آسانی والا دن ہو، اس دن رکھ لیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، 2 دن نہ رکھیں، پھر اسی طرح چوتھے دن رکھ لیں،
اس طرح آسانی کے ساتھ جیسے آسانی ہو، بھلے پیدر پہ رکھ لے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور الگ الگ طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو کیا کریں گے، جو سفر پر ہو یا اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو، کوئی بھی وجہ ہو، وہ اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کر لے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ، اور پھر اس کے بعد یعنی رمضان کے بالکل 30 روزے، جیسے اس دفعہ 29 روزے ہوئے، 29 روزے مکمل کرنے کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، تو ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، زمانے بھر کے روزے رکھے۔ تو لہذا 6 روزے یہ بھی رکھ لیں، بہت آسان ہے، یہ تو مستحب ہے، سنت ہے، کوئی واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور ان دنوں کے اندر تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی اتنی گرمی نہیں ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھ چکا ہے رمضان کے، ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جن ساتھیوں کے روزے رہ چکے ہیں وہ سب سے پہلے رمضان کے روزے مکمل کریں۔ اس حدیث کے اندر اگر آپ سمجھے تو بہت آسانی کے ساتھ ترجمے سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ من صام رمضان، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ثم، پھر اس کے بعد اس کی باری ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھے، اس سے پہلے نہیں، مطلب یہ کہ جس بندے کے روزے باقی ہیں رمضان کے، وہ پہلے رمضان کے روزے مکمل کرے، پھر اس کے بعد ثم اتبعہ، پھر اس کے بعد پیروکاری کرے کس چیز کی، شوال کے 6 روزوں کی، پھر اس کی طرف آئے شوال کے 6 روزوں کی طرف، جب 6 روزے رکھ لے گا تو فرمایا کان کا صیام الدہر، وہ ایسا ہے گویا کہ زمانے بھر کے روزے رکھنے والا شخص۔ تو بہت آسان ہے، کتنے اللہ کی طرف سے فضائل ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے سمجھو رحمت کے ایک بہانے، حیلے ہیں کہ کس طرح میرا بندہ میرے اور قریب سے قریب آتا چلا جائے۔ 6 روزے رکھنا اچھا، اس کے اندر بھی یہ ترتیب یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو بھی پیدر پہ رکھنا ضروری ہے، کہ دوسری عید سے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں تک یہ رکھنا ضروری نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل ہے اور آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ورنہ جب آپ کے لیے آسانی ہو، یعنی پورے مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے مکمل کرنے، کتنی آسانی ہے۔ دوسری عید کو رکھ لیں، اس کے بعد 5ویں عید کو رکھ لیں، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد دوبارہ رکھ لیں، یہاں تک کہ 29 شوال تک اگر آپ رکھتے رہیں گے تو فرمایا کہ آپ کے روزے 6 مکمل ہو گئے، تو آپ کو پورا وہی ثواب ملے گا جو اس روایت کے اندر آیا۔ لہٰذا بہت آسان ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ اگر مسلمان غور و فکر کرے قرآن و سنت کے اوپر تو اللہ کی قسم اس کا دماغ کھلتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں مسلمانوں کی رکھی ہیں، لیکن مسلمان خود بخود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں انہی آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، اس آسانی سے بات یاد آ گئی، اللہ فرما رہے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزے لانے کے بعد، رمضان کے روزے جب داخل ہوئے تمہارے بعد، پھر عید کے دن آئے، فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تم سے، فرمایا آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں بکم، تمہارے ذریعے، الیسر، آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرمایا رمضان کو لا کر مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ جب تم مکمل کر لو ان 29 یا 30 روزوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو، جیسے ہم کرتے ہیں تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں عید الفطر جب داخل ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بھی بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، مسلمانوں نے عیدگاہ کے اندر، مساجد کے اندر، کہاں کہاں عید کی نمازیں ادا کی، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر اتر رہی تھی، اور خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ اگر دکھا دینا تو انسانوں کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکیں، اگر اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے ان رحمتوں کی آواز کو تو ہمارے کانوں کے اندر وہ طاقت نہیں کو سن سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ذرا سی بھی کوئی بھی تکلیف ماں کو پتا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھائی اس طرف یہ جائے گا بچہ انگارہ ہے، کوئلہ ہے، اسی طریقے سے آگے یہاں یہ ہاتھ ڈال دے گا، یہ اسی طریقے سے اس طرف چھری پڑی ہوئی ہے، چھری کی طرف بچے کو جانے نہیں دیتی، لیکن بچے کو معلوم نہیں ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، کہیں بھی ہاتھ مار دے گا۔
اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے اپنے بندے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ میرا بندہ اس طرف یہ کرے گا، اگر اس کو یہ چیز میں دکھا دوں گا میرے بچے کے بندے کے لیے نقصان دہ، میرے بندے کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ، اس کو تو معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے۔ جس طرح ایک ماں کو پتا ہوتا ہے اپنے بچے کے حوالے سے کہ بچے کو میں نے بالکل کھلا چھوڑا تو یہ آگ کے کوئلے کو پکڑ لے گا، اس طرح کھلا چھوڑا تو چھری کے اوپر ہاتھ ڈال دے گا۔ بیائی اسی طرح اللہ کریم حکیم حکمت کو جانتے کہ اگر میرے اپنے بندے کو کوئی چیز دکھا دی، سنا دی، تو میرے بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں کو سن سکے اور دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اب اس ماہ مبارک کو پائے تکمیل تک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں یہ 6 روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ثواب سے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے، ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ ہم سنت کو سنت سمجھ کر اللہ کے رسول کے فرمان کو فرمان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ اگر اللہ کے رسول کے فرمان کو فرمان سمجھ کر، اللہ کے رسول کے قول کو قول سمجھ کر، اللہ کے رسول کے عمل کو عمل سمجھ کر ہم کریں گے اور اس کو اہمیت دیں گے تو ہمارے نزدیک اہمیت بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر جستجو بڑھے گی۔ آج ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے فرمان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھ کر کرتے تھے، نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں ایک میدان آیا، وہاں کیا رکنے کے بعد نیچے اترے اپنی سواری سے، وہاں پر بیٹھ گئے، جیسے کوئی سنجا کرتے ہیں، حاجت کرتے ہیں، اپنی قضاء حاجت کو مکمل کرتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھ گئے وہاں پر۔ پھر وہاں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دوبارہ اپنے لشکر کی طرف آئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا، کیوں یہاں پر بیٹھے؟ کہا نہ آپ نے یہاں قضاء حاجت کی، نہ استنجا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ یہاں پر بیٹھے۔ کیا ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول نے یہاں پر قضاء حاجت فرمائی تھی، اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی، کیا میں نے قضاء حاجت تو نہیں کی، یہاں پہ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کی قضاء حاجت کی طرف فرمائی، سنت مجھے یاد تھی، میں نے کہ جب یہاں سے چل رہا ہوں اس سنت کو بھی کرتے ہوئے جاؤں۔ اندازہ لگا وہ سنتوں کا اس قدر اہتمام فرمائے کرتے تھے۔ آج ہم ذرا سی کوئی سنت، مثال کے طور پر ہمارے یہاں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا ایک معمول ہے، ہم سنت غیر موقدہ کو سنت غیر موقدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اسی سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو ان کے ہاں کوئی تعریف نہیں تھی کہ نہیں تاکید کی گئی ہو یا تاکید نہ کی گئی ہو، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے عمل کیا تو ہم نے بھی کرنا ہے، چاہے وہ موقدہ ہو غیر موقدہ ہو، نفل ہو مستحب ہو کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے میرا عزیزو یہ جو روزے ہیں شوال کے، یہ دیکھا جائے تو واجب اور فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے اور مستحب کا درجہ رکھتا، مطلب کوئی رکھے گا تو پسندیدہ ہے، اچھا عمل ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے، اس لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے بھی رکھیں، ساتھ ساتھ میں ہمیں آپ کے سامنے یہ بات اکثر کرتا ہوں، جب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نعمت کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس لیے بار بار جملے ارشاد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بار بار کیوں اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے لوگ ہمارے اندر سے ایسے تھے کہ ہٹے کٹے تھے، اچھا خاصا طاقتور ہے، صحیح لحیم شہیم ہے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے تھے، منہ کے اندر گٹکا ڈالا ہوا ہے، پان ڈالا ہوا، نسوار ہے، ساری چیزیں، اور بہت عافیت والا معاملہ بھی تھا اس کے باوجود، لیکن ہم نے اگر رکھے تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، اللہ آپ کی توفیق سے ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آپ نے، لہذا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لہذا ابھی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اگر اللہ آپ کی توفیق ہوگی ہمارے لیے رکھنا بہت آسان ہوگا، اگر آپ کی توفیق نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔